کہ اس وقت ہم سب لوگ تصور میں جائیں کہ ہم لوگ مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، سرکار کا روضہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، جود و نوال کی بارش ہو رہی ہے اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ایک آدھ قطرہ ہمارے اوپر بھی گر جائے۔ تو نمازی کو پسند کرتا ہے ایک نمازی آدمی، باشرع آدمی، دیندار آدمی، احکام شرع کا پابند آدمی کبھی کسی شرابی کے ساتھ نہیں دیکھو گے آپ، کسی گنڈے موالی کے ساتھ نہیں دیکھو گے آپ۔ یعنی جو جس معیار کا ہے وہ اپنے جیسا ہی تلاش کرتا ہے، اچھوں کو اچھے پسند آتے ہیں، بروں کو برے پسند آتے ہیں۔ جو لکے نوجوان ہوتے ہیں وہ کبھی شرع حضرات میں کبھی نہیں بیٹھے، ان کو اپنی ہی طرح چاہیے بیٹھنے کے لیے، گپے لڑانے کے لیے۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے ان اولیاء الا المتقون، میرے ولی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ولی پرہیزگار ہے تو وہ پرہیزگار ہی کو پسند فرمائیں گے، وہ گنڈا گردی کرنے والے کو تو پسند کریں گے نہیں، مکاریاں کرنے والوں کو تو پسند کریں گے نہیں۔ اور ولی کہتے کس کو؟ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ آج کل معاذ اللہ رب العالمین 10 انگوٹھیاں پہنے، جھبڑے شامیاں، نمازوں کے وقت گول بے پردگی، عورتوں سے ہاتھ پیر دبانا بہت پہنچے ہوئے ہیں، اتنے پہنچ گئے کہ ان پہ نماز بھی معاف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے، احادیث میں ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے۔ اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان کی ہے۔ کس کی ہے؟ ایمان کی دولت۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں کہنے لگی، میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات، کہ یا اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ کیا کہا؟ کہ یا اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ رابعہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کہ بے شک میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہ کوئی دلیل ہے؟ کہ ہاں دلیل ہے، دو بتاؤ۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بے شک محبت کرتا ہے، واقعی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگر میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے مسلمان کیوں پیدا فرماتا؟ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، حدیث میں کیا بتاؤں، حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو کلمہ پڑھے گا تو شام کو انکار کرے گا۔ یعنی شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسی جماعت میں رکھا، ایسے گروہ میں رکھا، ایسی صف میں رکھا کہ اللہ کی عبادت والے بھی ہم ہیں اور اللہ والوں سے محبت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ لیکن محبت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ قوالی کا نام محبت نہیں، جہالت کا نام محبت نہیں۔ میں نے ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے اندر شیر کا بچہ پالا، شیر کا بچہ۔ اب ادھر ان کو جانے دو، میری طرف ان سے کہہ دو، نظر اب کوئی صاحب کہہ دو، مجھ سے کہنا نہیں آتا، میں کہوں گا تو بہت سختی سے بولوں گا، پھر ابھی آپ حضرات نے اتنی دیر میں دیکھ ہی لیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی صاحب ان عورتوں کو خاموش کرا دے، سمجھ رہے ہیں یہ آواز ان کی یہاں تک آ رہی ہے، یہ آنا درست نہیں ہے۔ دیکھیے
अरे मतलब मेरी तरफ देखें आप जरा, क्या बता रहा था कि शेर का बच्चा पाला ना, अब वो बड़े बड़े काफी बड़ा हो गया, पूरा हो गया, अब वो मानूस हो गया घर वालों से। अब वो घर का शेर घर वालों से हिल गया, रखवाली करता था, देखभाली करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मालिक का बच्चा सो रहा था, और घर में मालिक था नहीं, मालिक का बच्चा सो रहा था। मालिक के बच्चे के मुंह पे मक्खी बैठ गई। शेर ने देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे मालिक के बच्चे के मुंह पे मक्खी कैसे बैठी। उसने एक घूंसा मारा मक्खी की। अब जाहिर सी बात है मक्खी तो उड़ी गई होगी ना, काम किसका हो गया? बोलो थोड़ा सा, किसका हो गया? बच्चे का। अच्छा ये बताओ, ये काम इसने दुश्मनी में किया है या मोहब्बत में? मोहब्बत में। लेकिन मोहब्बत में कर दिया काम। मोहब्बत में नादानी नहीं होना चाहिए। मोहब्बत में हद से आगे मत बढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि ये नफरत हो जाए। इस्लाम ने बाउंड्री रखी है, मोहब्बत का एक दायरा रखा है, एक लिमिट है, उसको पार मत करो। तो बुजुर्गों से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि गुंडागर्दी की जाए। बुजुर्गों से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि तमाशे किए जाएं। बुजुर्गों से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे लगा करके उसी में लड़के लड़कियां जिहालत भरे काम, ऐसी ऐसी बेहयाइयों की हरकतें अल्लाह अकबर देख करके कलेजा मुंह को आ जाए। बल्कि मोहब्बत का मतलब क्या है? आप अजमेर भी गए होंगे, आप वारिसे पाक की यहाँ भी गए होंगे, आला हजरत की यहाँ तो बार बार जाते रहते होंगे, शाहजी मियाँ की यहाँ तो कई बार आप पहुंचे होंगे। आपने देखा होगा अगर शाहजी मियाँ का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद नजर आ जाएगी। आला हजरत का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद रजा मिल जाएगी। आप बहराज जाइए, सरकारे मसूद गाजी का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद मिल जाएगी। आप अजमेर जाइए, सरकारे गरीब नवाज का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद मिल जाएगी। आप देवा जाइए, सरकारे वारिसे पाक का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद मिल जाएगी। आप कछौटा जाइए, मखदूम अशरफ का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद मिल जाएगी। आप दिल्ली जाइए, सरकार निजामुद्दीन का मजार है, सरकार बख्तार काकी का मजार है, इन हजरात के मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद भी मिल जाएगी। आप बगदाद जाइए, अल्लाह करे हमें और आपको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। आप बगदाद जाइए, सरकार गौसे आजम का मजार है तो बराबर में आपको मस्जिद मिल जाएगी। और खुदा करे मदीना हमें नसीब, अल्लाह ताला मदीना हमें दिखा दे, काबे की ज़ियारत हमें करा दे। अगर हम मदीना जाएंगे, मेरे सरकार का रोजा है तो बराबर में मस्जिद नबवी भी है। पता चला ये बुजुर्गान दीन दुनिया के अंदर अंबिया आए, सहाबा आए, ताबईन आए, औलिया किराम आए, ये उलमा आए हैं। इन्होंने अपने आप को आबाद नहीं किया है, इन्होंने अपने घर बार को आबाद नहीं किया है, अपने खानदान को आबाद नहीं किया है, बल्कि मस्जिदों को आबाद किया। और जब इन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद किया तो अल्लाह ने भी इनके दरों को आबाद। बुजुर्गों ने मोहब्बत किससे की है? मस्जिद से, यानी मस्जिदें बनाई है, वहां जाकर के सजदे किए। और हम आज क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। हम लोग क्या कर रहे हैं? और देखिए अल्लाह वाले कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे अल्लाह वाले हुए हैं, किस किस तरीके से उन्होंने दीन को फैलाया, लोगों को बुरे कामों से बचाया। एक वाकया छोटा सा सुना दूं, उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा मैं। और वाकया ऐसा जरा दिल थाम करके सुनिएगा। हमको तो बड़ी आसानी के साथ इस्लाम मिल गया है, लेकिन बुजुर्गों ने क्या नहीं किया। किसी जमाने की बात है कि एक बादशाह था और वो बादशाह नेक बंदा, दीनदार। उसकी जहां तक उसकी हुकूमत थी तो वो कभी कभी मुआयना करता था, अपनी बस्ती देखता था, अपना मोहल्ला देखता था जहां तक उसकी हुकूमत रही हो। साथ में वो वलियों की और आलिमों की जमात भी रखते थे। वो बादशाह उनसे तसव्वुफ सीखते थे, औलिया किराम से, और जो उलमा थे उनसे शरीयत सीखते थे।
تو وہ بادشاہ کبھی کبھی اپنا بھیس بدل کے اور ساتھ میں عالموں کو، ولیوں کو، ان سب کو لے کر کے ان کا بھیس بدلوا کر کے بستی کا، اپنے علاقے کا معائنہ کرتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی بھوکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی پیاسا ہے، کوئی پریشان حال ہو میری حکومت میں، میری ریاست میں. اور اگر اس نے رب کے یہاں شکایت کر دیا، رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے تجھ کو حکومت اس لیے دی تھی، تو میں کیا رب کو جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. آج کا حل کیا ہے؟ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جان. آج کے نیتا تو جنتا کی لاشوں پر کرسیاں بچھا کر کے سگریٹیں پی لیتے ہیں. ان کو تو ووٹ چاہیے. ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. تو وہ بادشاہ کبھی کبھی اپنے ساتھ میں ولیوں کو، عالموں کو لے کر کے علاقے میں گھومتے تھے، گھروں گھروں جاتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی پریشان ہو، کوئی بھوکا ہو، کوئی ننگا ہو. ایک مرتبہ یہ بادشاہ اپنے عالموں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ اپنا بھیس بدل کے، سب کا بھیس بدلوا کر کے کافی آگے پہنچے. بستی سے پار ہوئے، کئی بستی سے پار ہوئے، ایک ندی کے پاس پہنچے تو دیکھا اس ندی کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے. کیا پڑی ہوئی ہے؟ ایک لاش پڑی ہے. لاش کو دیکھا، اس کی قد و قامت کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، جو بھی بظاہر نظر آیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو مسلمان کی لاش ہے. تو بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں. ایک مسلمان کی لاش پڑی ہوئی ہے، ان لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی. خیر، رات کا وقت ہو چکا تھا. بادشاہ نے کہا کہ حقیقت کیا ہے اس کا پتہ ہمیں صبح ہی لگے گا، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ رات اسی کے پاس گزارے. بادشاہ نے اور ولیوں نے، عالموں نے اس لاش کے پاس وقت کو گزارا. جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، سورج نکلا، لوگ آنے لگے، جانے لگے، لوگوں کی آمد و رفت کے سلسلے کا آغاز ہوا. تو بادشاہ نے اشارے سے ایک شخص کو بلایا، ادھر آؤ. وہ شخص پاس میں آیا، اس نے پہچانے نہیں کہ ہمارا بادشاہ کیونکہ بھیس بدلا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا کہ بڑے عجیب انسان ہو تم لوگ، یہاں پر ایک مسلمان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو تم نے غسل کیوں نہ دیا، کفن کیوں نہیں پہنایا، اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ لاش یہاں پر 3 دن سے پڑی ہوئی ہے. کئے دن سے؟ 3 دن سے. اور 3 دن کے اندر سینکڑوں لوگ آئے اور دیکھ کر کے واپس ہو گئے، اس پر تھو تھو کرتے ہوئے، تانو تشنی لان تان کرتے ہوئے، گالیاں دیتے. ایسا کیوں؟ کہ اس نے زندگی میں 2 گناہ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. گناہ کے علاوہ کہ کیا کیا؟ کہ ایک دن یہ شراب پیتا تھا اور دوسرے دن ایک بستی میں جا کر کے ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. کہ یہ گناہ کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی گناہ کرتا، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا. کیا اچھا کیا ہاں. تو لوگ آئے تو بہت، مگر دیکھ کر کے تھو تھو کرتے ہوئے چلے گئے، اس کو گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا خیر کچھ بھی ہو، یہ مسلمان ہے، اس کو غسل ہم دیں گے، اس کو کفن ہم دیں گے، جو بھی کام ہے وہ ہم سب کریں گے، ہمیں اس کا پتہ بتا دو. تو شخص نے بتایا کہ فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں گلی میں اس کا گھر ہے، چلے جاؤ. بادشاہ نے عالموں کی، ولیوں کی مدد سے اس کی لاش کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ لے کر کے چلا. جب چلا کافی آگے پہنچا، لوگوں نے دیکھا کہ کون شخص ہے کہ فلاں کی لاش کو لے کر کے جا رہا ہے. ارے یہ تو وہی ہے جو بہت بڑا شرابی تھا، یہ تو وہی ہے جو بہت بڑا بدکار تھا، بہت بڑا زانی تھا. اللہ اکبر. لوگ نہ جانے طرح طرح کی باتیں دنیا بھر کو یوں اس کے اندر گنا رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں. اب دیکھیے آپ حضرات، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ کون بے وقوف ہے، کون جاہل ہے، کس بدبخت کی لاش کو لاد کر کے لے کے جا رہا ہے. ارے جا کر کے کسی گڈھے میں اس کو پھینک دو. یہ شخص ایسا تھا، بادشاہ سب کے زہر سے بجھے ہوئے الفاظ سن رہا تھا، مگر اس کو کام کرنا تھا. کیا؟ کیونکہ وہاں کا وہ سربراہ تھا، وہاں کا وہ لیڈر تھا، حاکم تھا. بادشاہ نے کہا کہ اس کا مکان کہاں ہے؟ کہ فلاں بستی میں. اس بستی میں پہنچے، فلاں محلے میں، کہ فلاں گلی میں، اس گلی کے اندر پہنچے. کہا کہ یہ مکان ہے اس کا. بادشاہ نے کنڈی کھٹکھٹائی، ساتھ میں عالم بھی ہے.
वली भी हैं, सबके भेज बदले हुए हैं। अंदर से आवाज आई, कौन के दरवाजा खोलो। बच्चे ने दरवाजा खोला, जाकर के उस शख्स की लाश को उस चारपाई पे निकाल दिया। अल्लाह अकबर। बच्चों ने देखा तो वो तो चीखें मारने लगे, दहाड़े मार के रोने लगे। उसकी बीवी अंदर से आई और दहाड़े मार के रोने लगी, कहने लगी, या अल्लाह ये क्या हुआ, मैं तो बेवा हो गई, मेरे बच्चे यतीम हो गए। हे मेरे परवरदिगार ये क्या हुआ, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई। औरत सिसकने लगी, बच्चे रोने पीटने चिल्लाने लगे। अब देखिए बादशाह भी वहां पर मौजूद है, उलमा भी है, औलिया भी है, लेकिन ये पहचान ना पाई ये हमारा बादशाह, ये वलियों को के भेज सबके बदले हुए थे। औरत रो रही थी, बिलक रही थी, रोते रोते कहने लगी कि या अल्लाह तू खूब जानता, या अल्लाह मेरा शौहर अगरचे दुनिया से चला गया, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझको कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ मेरा शौहर तेरा नेक बंदा है, तेरा सच्चा वली है। क्या कहा है इस औरत ने कि या अल्लाह मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ मेरा शौहर वली है, तेरा नेक बंदा है। तो क्या नेक बंदे ये सब करते हैं? जब इतना सुना तो बादशाह एकदम थोड़ा सा दहला, उसका रूंगटा कांपने लगा। आखिरकार वजह क्या है? वो हैरत करने लगा। वहां पर उलमा भी हैं, वली भी हैं, लेकिन ये पहचान ही नहीं पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है अपने शौहर के नाते इसकी तारीफ ही कर रही है? और ये इंसान की फितरत भी होती है। हमें जिससे मोहब्बत है उसके अंदर चाहे 50 ऐब भी हों, हम उन ऐबों को अच्छाइयों में तब्दील कर देंगे। और हम अगर आपसे नफरत है, आप नमाज पढ़ेंगे तब भी हम कह देंगे वो नमाज पढ़ रहा, वो तो दिखावा कर रहा। पता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आपका बेटा चाहे कैसा ही क्यों ना हो, मैं यही कहूंगा कि ये लाल कितना खूबसूरत है, मोहब्बत है। और जिस दिन झगड़ा हो जाए तो आज महल भी बुरा है, कुतुब मीनार भी बुरा है, ये बुरा, ये इंसान की फितरत है। उस औरत ने कहा कि या अल्लाह मेरा शौहर तेरा नेक बंदा है, तेरा वली है। बादशाह ने इतना सुना, बादशाह आगे बड़ा कहने लगा, खातून ये तुम क्या कह रही हो? लोगों ने इसको शराबी कहा, लोगों ने इसको जुआरी कहा, तुम इसको अल्लाह का वली कह रही हो। क्या अल्लाह के वली शराब पीते हैं? अल्लाह के वली क्या बदकार होते हैं? तो वो कहने लगी, ए बादशाह, वो कहने लगी, ए इंसान, लोगों ने मेरे शौहर के जाहिर को देखा, बातिन ना देखा। जाहिर देखा लेकिन बातिन ना देखा। तो बादशाह कहने लगा, हमें बताओ इसका बातिन क्या है, इसका बातिन क्या है, हमें बताओ, हमें आगाह करो, आखिरकार तुमने उसको वली क्यों कहा? तो वो औरत लंबी सांस लेकर के कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कहती है कि मेरा शौहर गरीब था, नादार था, मुफलिस था, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता, सुबह मजदूरी के लिए निकल जाता, दिन भर मजदूरी करता, दोपहर में मेरा फाका होता, मेरे बच्चों के फाके होते। जब शाम को मेरा शौहर घर के अंदर वापस आता, सबसे पहले खाना बनता, मैं खाती, मेरे बच्चे खाते, और जो भी बचता मेरा शौहर उसको खा लेता। फिर मजदूरी का पैसा जितना भी बचता उस पैसे को लेकर के मेरा शौहर एक शराब की भट्टी पे जाता, जा करके वहां पर शराब खरीदता, पूरा शराब का मटका खरीद लेता, फिर उस मटके को अपने कांधे पे लाद करके दूर दराज लेके चले जाता। जैसे ही देखता कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो मेरा शौहर उस शराब के मटके को एक गंदे नाले में फेंक देता था, एक गंदी नाली में फेंक देता था। फिर घर पे आ करके वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ता और रब की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में कहता, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मैंने आज तेरे 3-4 बंदों को शराब पीने से बचा लिया। तो समझे आप? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज मैंने तेरे 3-4 बंदों को शराब पीने से बचा लिया। अब जाहिर सी बात है, ये खरीद के नहीं फेंकता तो कोई ना कोई तो उसको खरीद के पीता ही इसको। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो बादशाह दहल जाता है, बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहां पर आलिम भी है, वली भी है, सबसे सब दहलने लगी, या अल्लाह माजरा क्या है? वो औरत कहने लगी, एक दिन तो मेरा शौहर ऐसा करता, दूसरे दिन हस्बे मामूल मेरा शौहर दिन भर मजदूरी करता, दोपहर में मेरा फाका होता, मेरे बच्चों के फाके होते, शाम को मेरा शौहर मजदूरी लेकर के वापस आता, सबसे पहले खाना बनता, मैं खाती, मेरे बच्चे खाते, मेरा शौहर खाता, फिर जो भी पैसा मजदूरी का बचता उस पैसों को ले
لے کر کے ایک بستی میں جاتا، اس بستی کے اندر ایک عورت ہے جو پیسہ لے کر کے اپنے جسم کو بیچتی ہے، جو پیسہ لے کر کے اپنی عزت بیچتی ہے۔ میرا شوہر اس کے گھر پہ جاتا، اس کی رات خرید لیتا اور اس کو ایک کونے میں بٹھال کر کے میرا شوہر دوسرے کونے میں بیٹھ کر کے رات بھر اللہ کی تسبیح پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، جو بھی اس کو صورت یاد ہو وہ پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا۔ جیسی صبح ہو جاتی تو میرا شوہر گھر کے اندر واپس آتا، پھر سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا اور رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، میں نے آج تیرے بندوں کو اس عورت کے پاس جا کر کے گناہ کرنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے اب یہ نہ جاتا، اس کی رات نہ خریدتا تو کوئی نہ کوئی تو پہنچتا ہی۔ تو یہ بیوی بتا رہی ہے، بادشاہ سن رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، علماء سن رہے ہیں، اولیاء سن رہے ہیں، سب کے سب بہل رہے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی میرا شوہر یہ سب کرتا تھا تو میں اپنے شوہر سے کہتی تھی، میرے شوہر یہ جو تم کچھ کرتے ہو، تمہارا باطن اگرچہ اچھا ہے مگر تمہارا ظاہر اچھا نہیں ہے۔ ایسے جب تم شراب کی بھٹی پہ جاتے ہو سب دیکھتے ہیں، شراب خریدتے ہو سب دیکھتے ہیں، اور جب مٹکا لاتے ہو سب دیکھتے ہیں، مٹکے کو لے کر کے جاتے ہو سب دیکھتے ہیں، لیکن جب اس شراب کو پھینکتے ہو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ پیتا ہوگا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ شرابی ہے، اور جب تم اس عورت کے یہاں جاتے ہو سب دیکھتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہو سب دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہو سب دیکھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کیا کرتے ہو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ زنا کرتا ہوگا، لوگ تو یہی کہیں گے کہ فعل بد کرتا ہوگا۔ اے میرے شوہر، جب تم مرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھے، لوگ تم کو غسل نہ دے، لوگ تم کو کفن نہ دے، یعنی لوگ تم کو غسل نہ دیں گے، کفن نہ دیں گے، تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھیں گے۔ تو میرا شوہر مسکرا کے مجھ سے کہتا تھا، اے میری بیوی کان کھول کر کے سن لے، جس دن میرا انتقال ہوگا یہ دنیا والے میری نماز جنازہ پڑھے نہ پڑھے تو دیکھ لینا، میری نماز جنازہ عالم پڑھیں گے، ولی پڑھیں گے، اور بادشاہ وہاں پر موجود تھا۔ اللہ اکبر، اولیاء موجود تھے، علماء موجود تھے۔ جب اتنا سنا تو بےہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ان کے ہوش بجا آتے ہیں تو شوہر یعنی یہ بادشاہ، علماء، ولی آگے بڑھتے روتے ہوئے کہتے ہیں مقدس خاتون ہمیں پہچانو کہ دیکھو یہ بادشاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی تیرا شوہر اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا سچا ولی ہے۔ تو ولی ایسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ولی گل چھلے نہیں اڑاتے ہیں، ولی جناب والا خلاف شرع کام نہیں کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اگر ہمیں محبت ہے تو ان کی محبت میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ میں نے بھی جو واقعہ سنایا، میں آپ سے ایسا نہیں کہتا کہ یہ سب کرو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنا چاہیے نا۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو کم از کم 1 مہینہ روزہ رکھ لو، 1 مہینے تک اپنے کھانے کو پیٹ سے خالی رکھو۔ یہ ہے سچی محبت۔ سچی محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر جلسہ کرو اور صبح کی نماز میں سو جاؤ۔ سچی محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز میں بستر چھوڑ کے، آنکھیں کھول کے، نیند توڑ کے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مومن جب مسجد کو جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ بزرگوں سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس وقت کی یہ مختصر سی تقریر میں سمجھ گیا اور آپ حضرات بھی سمجھ چکے ہیں الحمدللہ کہ میری باتیں اثر تھوڑا بہت آپ کے دلوں میں اثر ضرور کیا ہے میری تقریر نے، میری ان چند کلمات نے۔ اور میں رب کی بارگاہ میں مزید دعا کروں گا کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ احکام شرع کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے سارے یہاں، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے
پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا وما علینا الا البلاغ